فتح مکہ کے موقع پر کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر مکہ کی جانب روانہ ہوئے تو تمام صحابہ کرام آپ کے ہمراہ تھے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک لڑاکا دستہ دیا گیا تھا۔ جب مسلمان فوجیں 9 اطراف سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئیں تو 8 اطراف سے تو کفار نے کوئی مزاحمت نہ کی، مگر سیدنا خالد بن ولید کے دستے کی کفار سے شدید جھڑپ ہوئی۔ اس مزاحمت میں کئی کافر مارے گئے۔ اس کے بعد آپ فاتحانہ شان سے زرہ پہنے، سر پر فولادی خود رکھے، تلوار تھامے حضور علیہ السلام کے سامنے سے گزرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ صحابہ نے تعارف کروایا کہ یہ خالد بن ولید ہیں۔ خالد بن ولید کی صلاحیتوں، جان بازی، دلیری، خود اعتمادی اور آزاد طبیعت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند فرماتے تھے۔ ان غلطیوں پر کہ جن پر کسی اور صحابی کی سخت سرزنش کی جاتی، سیدنا خالد سے درگزر کر لیا جاتا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور نے منع فرمایا تھا کہ کوئی جھڑپ نہ ہو، اس کے باوجود بھی سیدنا خالد نے کفار سے جھڑپ کی تو آپ علیہ السلام سے اس بارے میں سوال کیا گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ہم پر حملہ کر کے ہمیں لڑنے پر مجبور کیا۔ اس پر حضور نے بات کو بہت پیار سے ٹال دیا کہ جو ہوا سو ہوا، اور سیدنا خالد کی کوئی مزید سرزنش نہیں کی گئی۔ اسی طرح ایک موقع ایسا بھی آیا کہ جب سیدنا خالد کی تلوار سے کچھ ایسے لوگ قتل ہو گئے کہ جن کے بارے میں شک تھا کہ وہ کافر ہیں یا مسلمان۔ جب اس کی اطلاع حضور تک پہنچی تو آپ کو بہت دکھ ہوا، لیکن پھر بھی سیدنا خالد بن ولید کو کچھ نہیں کہا، اور جو لوگ قتل ہوئے تھے ان کے ورثاء کو اس کی دید تھی، یعنی خون بہا بھجوا دیا گیا۔ حضرت خالد بن ولید کے ساتھ معاملات کرتے وقت بہت احتیاط سے برتاؤ کرنا پڑتا تھا۔ ظاہر ہے کہ جو شخص اتنا آزاد، دلیر، شجاع ہو اور اپنی ایک منفرد رائے رکھتا ہو، پھر اس کو یہ اعتماد بھی ہو کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، تو پھر وہ کسی اور کے قابو میں آنے والا نہیں ہوتا۔ حضور علیہ السلام کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق بھی ان سے بہت احتیاط سے برتاؤ کرتے تھے، اور اس دور میں بھی حضرت خالد اپنی جنگی کارروائیوں میں بہت حد تک خود مختار تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ان کے دوست، رشتہ دار اور ہم عمر بھی تھے، لہذا ان کے ساتھ عمر کا بحث مباحثہ ہو جایا کرتا تھا، مگر اس کے باوجود آپس میں ادب، پیار اور محبت بے انتہا تھی۔ فتح مکہ کے بعد حضور علیہ السلام کے ہر غزوہ میں سیدنا خالد آپ کے ہم رکاب رہے۔ غزوہ حنین کے جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی آیا ہے کہ موقع پر جب مسلمان ایک کثیر تعداد کے ساتھ آگے بڑھے تو ایک پہاڑی درے میں دشمن نے پہاڑوں کے پیچھے سے مسلمانوں پر تیروں کی بارش کر دی اور مسلمانوں کو شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ ایک موقع تو ایسا بھی آیا کہ حضور چند صحابہ کے ساتھ بالکل تنہا رہ گئے، تب انہوں نے مسلمانوں کو پکار کر اپنی طرف بلایا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے از سر نو صف بندی کی اور دوبارہ دشمن پر شدید حملہ کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اس جنگ میں بھی خالد بن ولید بے جگری سے لڑے اور شدید زخمی ہوئے۔ حضور بہت عرصے تک آپ کی عیادت فرماتے رہے اور آپ کے لیے دعا فرمائی۔ اس کے بعد غزوہ تبوک کے مہم میں سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی شمولیت اختیار کی۔ اس غزوے کا ذکر بھی قرآن کریم میں آیا۔ تبوک کی مہم کے دوران حضور علیہ السلام نے ایک چھوٹا سا دستہ تبوک سے دومت الجندل کی طرف روانہ کیا۔ حضرت خالد بن ولید کو اس دستے کے ساتھ بھیجا گیا۔ اس ساری مہم کی قیادت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی۔